الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے تاریخ کے بارے میں، سیرت نبوی کے بارے میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور دیگر شخصیات کے مناقب اور فضائل کے بارے میں. اس مقصد کے نیچے کئی کتب ہیں. ان میں سے تیسری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب الشمائل الشریفہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات، آپ کا اخلاق، آپ کی خصال وغیرہ. اور اس کتاب میں دوسری فصل کا آغاز کریں گے. وہ کیا ہے؟ عظیم اخلاق ہی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم اخلاق. اور اس میں پہلا باب حسن خلقہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق. اور حدیث نمبر 1753 1753 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوش گو نہیں تھے، گندی اور بری گفتگو کرنے والے نہیں تھے، اور نہ ہی بتکلف گندی گفتگو کرنے والے تھے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ یعنی گندی گفتگو کرنا نہ آپ کی طبیعت اور مزاج کا حصہ تھا، اور نہ ہی یہ تھا کہ آپ نے یہ عادت بنا لی ہو جب کہ بنیادی طور پہ نہ ہو. تو نہ ہی آپ کی فطرت میں یہ تھا کہ آپ گندی اور بری گفتگو کریں، اور نہ ہی یہ چیز آپ نے معاشرے سے سیکھی. تو آپ نہ طبعی طور پہ فوش گو تھے اور نہ ہی بتکلف فوش گو تھے. وکان یقول، اور آپ کہا کرتے تھے، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے جو بہترین اخلاق والے ہیں وہ تم میں سے بہترین اور افضل ترین لوگوں میں سے ہیں. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ افضل ترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں افضل ہیں، جو اخلاق میں عمدہ ہیں. اور یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گندی، بری اور غلط قسم کی گفتگو کو پسند نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی یہ عمل آپ کیا کرتے تھے، نہ یہ آپ کے مزاج کا حصہ تھا، اور نہ ہی آپ نے یہ چیز معاشرے سے سیکھ کر اپنائی. دونوں طرح آپ
فوش گوئی سے پاک تھے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1754 1754 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن انس، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ کون ہیں؟ یہ انصاری ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ام سلیم کے بیٹے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 10 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے۔ اور اس سے جو پہلی حدیث تھی اس کے راوی کون تھے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص، اور یہ بنی امیہ کے عظیم محدث، عظیم فقیہ، عظیم عالم دین اور متقی صحابی ہیں۔ ان کی احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ جناب ابو ہریرہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ان کی احادیث مجھ سے زیادہ ہیں، اور بتاتے تھے زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ لیکن آج جو امت تک احادیث پہنچی ہیں وہ جناب ابو ہریرہ کی زیادہ ہیں، کس کے مقابلے میں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کے مقابلے میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنی امیہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہے، قیادت کا میدان ہو، جہاد کا میدان ہو یا علم کا میدان ہو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص اسی خاندان کے فرد ہیں۔ ان کے والد عمر بن عاص کو نبی علیہ السلام نے ایک سریے کا کمانڈر و امیر بنا کر بھیجا تھا۔ جناب عثمان بن عفان بنی امیہ کے، ان کو آپ نے 2 بیٹیاں دی ہیں۔ ابو العاص بنی امیہ کے ہیں تو ان کو بھی آپ نے ایک بیٹی دی ہے۔ 3 بیٹیاں تو آپ نے بنی امیہ کو دے دی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جیسے عظیم خلیفہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب امیر معاویہ جیسے عظیم صحابی، عظیم کمانڈر اور عظیم خلیفہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ انس بن مالک ہیں، وہ کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے 10 سال۔ فما قال لی اف، آپ نے مجھ سے کبھی بھی اف نہیں کہا۔ اف کا مطلب کیا ہے؟ ڈانٹا۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لفظ تو نہیں بولتے لیکن آواز ایسی نکالتے ہیں جس میں دوسرے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ڈانٹ۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بیٹے سے کوئی کام کہتے ہیں، اس نے کام کیا تو آپ اسے الفاظ سے برا بھلا نہیں کہتے، آواز ایسی نکالتے ہیں، منہ سے کوئی آواز بھی ساتھ نکالتے ہیں ایسی، تو آواز ڈانٹ پہ مبنی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کبھی اف تک نہیں کہا 10 سال، اور گواہی کہاں کی؟ گھر کی گواہی، انس بن مالک کی گواہی۔ ایک فرانسیسی مفکر گزرے ہیں، والٹیئر، وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی شخص معاشرے کے لیے، دنیا کے لیے جتنا مرضی بڑا ہیرو بن جائے، وہ اپنی وائف، اپنے بچوں، اپنے ڈرائیور اور اپنے نوکروں کے لیے ہیرو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتا ہے، بار بار ڈانٹنا پڑتا ہے اور بار بار ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، تو وہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو ہیرو سمجھے۔ دنیا آپ کو ممکن ہے ہیرو جانے، لیکن گھر کے لوگ یہ ممکن نہیں کہ آپ کو ہیرو جانے۔ لیکن اس نے کہا تھا سوائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ جو کوئی جس قدر آپ کے زیادہ قریب ہے اسی قدر آپ کے اخلاق اور آپ کی صلاحیتوں کا معترف ہے۔ تو دیکھ لیجیے انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی ہے، فما قال علی اف، آپ نے مجھ سے کبھی اف بھی نہیں کہا، ولا لما صنعت، اور آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تو نے اس طرح کیوں کیا ہے، یعنی کہ یہ کام کیوں کیا ہے، یہ حرکت کیوں کی ہے، ولا، اور نہ ہی کبھی یہ کہا آپ نے اللہ صنعت، کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تو نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا، نہ یہ کہا کہ تو نے کام اس انداز سے کیوں کیا، اور نہ یہ کہا کہ اس انداز سے کیوں نہیں کیا۔
نہ یہ کہا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، نہ یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ ہے اخلاق جس کی گواہی انس بن مالک دے رہے ہیں۔ ایک تو خادم تھے اور ایک چھوٹی عمر کے تھے، ان کو ڈانٹنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہم ایسے بچوں کو صبح شام ڈانٹتے ہیں، ایک عمر کے لحاظ سے چھوٹا ہے اور ایک فضیلت کے لحاظ سے، مقام و مرتبہ کے لحاظ سے چھوٹا ہے، اور پھر آپ کا خادم ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے بالکل ڈانٹا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1755 1755 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے جناب امام مسلم ہیں۔ ان انس بن مالک، روایت ہے انس بن مالک سے، وہی صحابی جو گزشتہ حدیث کے راوی تھے۔ قال، کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ نبی علیہ السلام تمام لوگوں سے بڑھ کر اچھے تھے۔ کس فیلڈ میں؟ اخلاق میں۔ اخلاق کے اعتبار سے آپ تمام لوگوں سے اچھے تھے، سب سے افضل تھے، سب سے اعلیٰ تھے۔ گواہی کون دے رہا ہے؟ خادم۔ اور فوت ہونے کے بعد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ان کی زندگی میں گواہی دی جا رہی، کوئی ڈر تھا، کوئی خوف تھا، کوئی حیا تھی۔ باب نمبر 2، باب حیاءہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا شرمانہ، آپ کی شرم۔ حدیث نمبر 1756 1755 1756 جی ہاں 1756 1756 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے، کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدریہا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے، آپ اس کنواری لڑکی سے بڑھ کر شرم و حیا کے مالک تھے، فی خدریہا، جو اپنے پردے کی جگہ میں رہتی ہو۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ کنواری لڑکیوں کے لیے گھر کے ایک جانب پردہ تان کے رکھا کرتے تھے تاکہ لڑکی ادھر ہی رہے، یہ ادھر نہ آئے، اس سائڈ پہ نہ آئے جس سائڈ پہ مہمان وغیرہ آ جاتی ہیں، یہ بس پردے کے پیچھے ادھر ہی رہے۔ اب جس لڑکی کو عادت نہیں ہے مردوں کے سامنے آنے کی، جس کا واسطہ مردوں سے نہیں پڑا، وہ کس قدر شرم و حیا کی مالک ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی کنواری لڑکی سے بڑھ کر شرم و حیا کے مالک تھے۔ فَإِذَا رَأَىٰ شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، جب آپ کو ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناپسند لگتی، جسے آپ ناپسند فرماتے، تو ہم اس کو پہچان لیا کرتے تھے آپ کے چہرے میں، یعنی کہ شرم و حیا کی وجہ سے آپ بسا اوقات ناپسندیدہ چیز کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کا چہرہ بتا رہا ہوتا تھا کہ یہ چیز آپ کو ناپسند ہے۔ جہاں گناہ کا معاملہ ہوتا وہاں پہ تو آپ شرم نہیں کرتے تھے، وہاں کھل کے آپ روکتے تھے، لیکن دیگر امور میں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی، کوئی ایسا معاملہ ہوتا جو آپ کو ناپسند ہوتا، تو آپ شرم و حیا کی وجہ سے کئی بار بات نہ کرتے، لیکن آپ کے چہرے کی رنگت بتا رہی ہوتی تھی کہ آپ شرما رہے ہیں اور یہ چیز آپ کو بری لگی ہے۔ کوئی ایسا لیڈر گزرا ہوگا جو لیڈر ہو اور اس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا کا مالک تھا؟ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی۔ اس کے بعد
باب نمبر 3، باب من تقم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خاطر انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ حدیث نمبر 1757 1757 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت، ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی دو معاملوں کے درمیان اختیار نہیں دیا گیا، دو چیزوں کے درمیان اختیار نہیں دیا گیا، مگر آپ نے ان میں سے اسے اختیار کیا جو آسان ہوتی دوسرے کے مقابلے میں ما لم یکن اثما، جب تک کہ وہ چیز جو آسان ہے وہ گناہ نہ ہو۔ یعنی کہ جب کبھی آپ کو دو چیزوں میں اختیار دیا گیا اور دونوں چیزیں کیا ہو؟ جائز ہوں، تو آپ کس کو اختیار کرتے تھے؟ جو آسان ہوتی۔ لیکن اگر آسان چیزوں میں سے آسان چیز گناہ کی طرف لے جانے والی ہوتی یا گناہ پہ مشتمل ہوتی تو پھر آپ اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ فَإِن كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، اگر دونوں میں سے آسان چیز گناہ ہوتی، گناہ پہ مشتمل ہوتی، گناہ کی طرف لے جانے والی ہوتی، تو آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس چیز سے بچنے والے اور اس سے دور رہنے والے ہوتے۔ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ ایسی حدیث کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، غلط کام کرنے لگیں گے تو کہیں گے جی اللہ غفور الرحیم ہے، اور ایسے ہی کہیں گے جی اللہ کے رسول کس چیز کو پسند کرتے تھے؟ آسان چیز کو۔ بھئی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آسان چیز اگر گناہ کی طرف لے جانے والی ہوتی تھی تو آپ اسے اختیار نہیں کرتے تھے، اور یہ جو آپ کا اختیار ہے دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنا جو آسان ہو، یہ جائز امور میں تھا۔ کن میں تھا؟ جائز امور میں۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کہا گیا ہو کہ آپ نمازیں پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھیں، نہیں پڑھنا چاہتے تو نہ پڑھیں، آپ نے کہا چلو پھر نماز نہ پڑھنے میں آسانی ہے تو ہم اس کو اختیار کرتے ہیں۔ نہیں، نمازیں 5 وقت کی واجب ہیں، باقی تہجد دیگر نوافل جو ہیں وہ افضل ہیں، سنت ہیں، مستحب ہیں، تو وہاں پہ آپ اس چیز کو اختیار کرتے تھے جس چیز میں رب کی رضا ہو۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے دنیاوی امور میں دونوں چیزوں کے جائز ہونے کا۔ جب دو چیزیں دونوں ہی جائز ہوتی تو آپ وہ اختیار کرتے جس میں آسانی ہوتی۔ کیوں؟ تاکہ امت آسانی میں رہے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میری امت میری پیروی کرے گی، تو آپ آسان چیز کو اختیار کرتے تاکہ آپ کی امت مشکلات میں واقع نہ ہو۔ وَمَن تَقَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیا۔ إِلَّا أَن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، مگر یہ کہ اللہ کی حرمت پامال کی جائے، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا، تو آپ اللہ کی خاطر، اپنے لیے نہیں، اللہ کی خاطر اس کی وجہ سے انتقام لیا کرتے تھے۔ کس کی وجہ سے؟ جب اللہ کی حرمت پامال کی جاتی۔ اپنے لیے آپ انتقام نہیں لیتے تھے۔ آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، بڑی بڑی زیادتیاں آپ نے برداشت کر لیں، بڑی بڑی زیادتیوں پہ آپ نے صبر کیا۔ ابھی آپ پڑھیں گے حدیث نمبر 1759 1759 کہ ایک اعرابی آتا ہے اور آپ کی گردن میں پڑی ہوئی چادر کو کھینچتا ہے۔ چادر کے بارڈر سخت ہیں، کنارے سخت ہیں، حتیٰ کہ چادر کی وجہ سے، زور سے کھینچنے کی وجہ سے آپ کی کندھے پہ کیا پڑ جاتے ہیں؟ نشان پڑ جاتے ہیں۔
اور وہ عرابی آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی آپ مجھے مال دیں، وہ مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. یعنی کہ ایک طرف توہین کا انداز ہے چادر سے، اور ایک طرف الفاظ. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مال دیں، وہ مال دیں جو اللہ نے آپ کو دیا، کہ آپ کا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہماری خاطر نہیں کہ آپ ہمیں تقسیم کریں. تو آپ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، پھر آپ مسکرائے اور صحابہ کرام نے کہا کہ اس کو اتنا مال دے دو. تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. الا ان تنتهك حرمت اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی حرمت پامال کی جائے. فینتقما، تو آپ انتقام لیتے تھے. للہ، اللہ کی خاطر، بہا، اس کی وجہ سے. آپ وہ دیکھ لیں، وہ حدیث آپ نے پڑھی ہے، جب آپ کو زہر ملا گوشت کھلایا گیا تو کیا آپ نے اس عورت کو جس نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی قتل کیا؟ نہیں. البتہ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام تھے، ان میں سے ایک صحابی بعد میں اس زہر کی وجہ سے فوت ہو گئے، تب آپ نے اس عورت کو قتل کروایا، اپنی وجہ سے نہیں، صحابی کی وجہ سے. اس کے بعد حدیث نمبر 1758 1758 میم، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن عائشہ، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کی کبھی بھی اپنے ہاتھ سے پٹائی نہیں کی. آپ نے اپنے ہاتھوں سے کبھی بھی کسی چیز کو مارا نہیں ہے. ولا امرأۃ، حتیٰ کہ آپ نے کسی بیوی کو بھی نہیں مارا، کسی عورت کو بھی نہیں مارا. ولا خادما، اور نہ ہی کسی خادم کو آپ نے مارا ہے. یعنی کہ جو لوگ باقی لوگوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ کم از کم اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اپنے نوکر پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھیے، آپ کا کمال دیکھیے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی چیز کی کبھی پٹائی نہیں کی، نہ ہی کسی عورت کی اور نہ ہی کسی خادم کی. الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، مگر یہ کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں. جب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے تو پھر اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہوئے اللہ کے دشمنوں کی گردنیں اتارتے تھے، وہاں پہ انہیں ان کی پٹائی کرتے تھے. وما نیل منہ شیء قط فینتقم من صاحبہ، اور کوئی بھی کسی بھی چیز کو آپ میں سے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچایا گیا، اور آپ میں سے کسی بھی چیز کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچایا گیا. فینتقم، تو آپ انتقام لیتے ہو، من صاحبہ، وہ نقصان، اس نقصان کو پہنچانے والے سے. یعنی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو جسمانی طور پہ نقصان پہنچایا گیا ہو یا آپ کی عزت پامال کی گئی ہو اور آپ نے اس شخص سے انتقام لیا ہو جس نے آپ کو جسمانی طور پہ نقصان پہنچایا ہو یا عزت کے لحاظ سے. الا ان ينتهك شيء من محارم اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا جائے. فینتقم للہ، تو تب آپ اللہ کی خاطر انتقام لیتے تھے. اگر کوئی بدکاری کرتا تو اسے کوڑے لگتے تھے، اگر کوئی بدکاری کرتا کوڑے لگتے تھے، چوری کرتا ہاتھ کاٹا جاتا تھا، کیونکہ یہاں پہ اللہ کی حرام کردہ چیز کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. یہاں پہ کوئی لحاظ نہیں. یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ جب مکہ کی ایک معزز عورت نے چوری کی اور پکڑی گئی تو اب مکہ والے پہچان گئے، قریشی پہچان گئے کہ اب اس عورت کا ہاتھ کٹے گا. تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول کو کیسے قائل کیا جائے کہ یہ قریشی عورت ہے، اس کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے. تو لوگوں سے پوچھا گیا کہ کون ہے جس کی بات اللہ کے رسول سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں. تو کہا گیا ایک ہی ہے. کون؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما. باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی. باپ گورے رنگ کا، بیٹا کالے رنگ کا.
آپ کو باپ سے بھی محبت تھی، بیٹے سے بھی محبت تھی. تو یہ اسامہ لوگوں کی باتوں میں آ گئے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس عورت کی شفاعت کر ڈالی. تو یہاں پہ آپ نے اسامہ کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا معاملہ ہے. آپ نے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ اللہ کی بیان کردہ حدود کے معاملے میں سوال لے کر آ گئے ہو. سن لو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہیں کروں گا. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد باب نمبر 4، باب حلمہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بردباری، آپ کا حلم. حدیث نمبر 1759 1759 آف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے. قال، وہ کہتے ہیں کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلا جا رہا تھا. وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، جبکہ آپ پہ نجران کی بنی ہوئی چادر تھی جس کے بارڈر سخت تھے، جس کے کنارے سخت تھے. نجران کہاں پہ واقع ہے؟ سعودی عرب کے جنوب میں، یعنی کہ یمن کی سائڈ پہ. بلکہ نجران اس زمانے میں یمن کا حصہ تھا. آج کل نجران کس کا حصہ ہے؟ سعودیہ کا. تو نجران کی بنی ہوئی چادر. فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، تو آپ کو ایک عرابی نے کیا کیا؟ پا لیا، پکڑ لیا. فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدًا، معذرت کے ساتھ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، آپ کی چادر کو ایک عرابی نے پکڑا. فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدًا، اور اسے زور سے کھینچا. حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قد اثرت به حاشیۃ الرداء من شدت جذبته، یہاں تک کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کی ایک جانب دیکھا کہ اس پہ چادر کے کنارے نے نشان ڈال رکھے تھے اس عرابی کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے. عرابی نے چادر اتنے زور سے کھینچی ہے کہ آپ کی یہ جگہ جو گردن اور اس کے درمیان ہوتی ہے، یہ جگہ جو ہے یہاں پہ چادر کی کیا پڑ چکے ہیں؟ نشان پڑ چکے ہیں. اتنے زور سے اس نے چادر کھینچی ہے. اب یہاں پہ کوئی دنیاوی بادشاہ ہوتا تو کیا سزا ہونی چاہیے تھی؟ قتل. ادھر ہی گردن اتاری جائے اس کی فوری طور پہ، تاکہ بادشاہ سلامت کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ایک تو اس نے چادر کھینچی ہے، مزید دیکھیں مزید وہ کیا کہہ رہا ہے. ثم قال، پھر اس نے کہا مرلی من مال اللہ الذی عندک، میرے لیے آپ حکم دیں اللہ کے اس مال میں سے جو آپ کے پاس ہے. یعنی کہ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ اللہ نے جو مال آپ کے پاس بھیجا ہے اس میں سے مجھے مال دیا جائے. یہ گفتگو کون کر رہا ہے؟ عرابی. منافق نہیں ہے، سچا مسلمان ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو شہروں سے دور، دیہاتوں سے دور خیموں میں رہتے تھے، بادیہ نشین، صحرا نشین، جنگلوں میں رہنے والے، اونٹوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے. جہاں پہ پانی ملے گا، جہاں پہ گھاس ملے گا، ادھر ان کی رہائش ہوگی. آج یہاں کل وہاں، جدھر گھاس ہے جدھر پانی ہے ادھر ان کی رہائش ہے. فالتفت الیہ، تو آپ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا. فضاحکا، تو آپ مسکرائے. ثم امر له بعطاء، پھر آپ نے اس کے حق میں دینے کا حکم دیا کہ اس کو مال دیا جائے، اتنا مال دیا جائے، کہ آپ نے آرڈر جاری کیا. تو یہ ہے آپ کی بردباری. ایسی بردباری کی مثال پیش کرنا بہت مشکل ہے. باب نمبر 5، باب کرمہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا کرم اور آپ کی سخاوت.
حدیث نمبر 1760 1760 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن جابر رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا تو آپ نے کہا ہو کہ لا، کہ نہیں میں نہیں دوں گا. جو چیز آپ کے پاس تھی مانگ لی گئی آپ نے دے دی. جو چیز آپ کے پاس ہوتی اور مانگ لی جاتی آپ وہ دے دیتے، انکار نہیں کرتے تھے. اس کی مثال آپ پیش کر سکتے ہیں. ایک چادر، ایک صحابی نے بہترین قسم کی چادر آپ کو دی اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی، لیکن ایک اور صحابی آئے، انہوں نے مانگ لی. آپ علیہ السلام نے وہ چادر اتار کر اسے دے دی، ان کے گھر میں گئے، چادر تبدیل کی اور وہ چادر جو اس نے مانگی تھی اس کو دے دی. لوگ اس کے اوپر بڑے ناراض ہو گئے. کس کے اوپر؟ اس صحابی پہ جس نے آپ کی چادر مانگ لی تھی. تو وہ صحابی آگے سے کہنے لگے، بھائی دیکھو میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اسی چادر میں کفن دیا جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چادر آپ کو تحفہ کے طور پہ ملی ہے، پسند آئی ہے، بہترین ہے، لیکن جب سوال کیا گیا تو آپ نے دے دی، آپ نے انکار نہیں کیا. اس کے بعد حدیث نمبر 1761 1761 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے ہیں؟ امام مسلم. عن انس قال، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بھی چیز کا سوال نہیں کیا گیا علی الاسلامی، اسلام کے معاملے میں، الا اعطاہ، مگر وہ چیز آپ نے دے دی. کیا مطلب ہے اسلام کے معاملے میں؟ اسلام کی خاطر، تاکہ لوگ اسلام کے قریب آئیں. یعنی کہ جب بھی آپ سے کسی چیز کا سوال کیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اگر میں یہ چیز دے دوں تو اس آدمی کے دل میں اسلام کی محبت داخل ہو جائے گی، آپ نے دے دی. اور اگر آپ نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہوا ہے لیکن ابھی کمزور ایمان والا ہے اور چیز مانگ رہا ہے، آپ نے دے دی تاکہ اس کا اسلام مضبوط ہو جائے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے کسی بھی چیز کا اسلام کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا مگر آپ نے وہ اس کو دے دی، مگر آپ نے وہ چیز دے دی. قال، کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ انس. فجاءہ رجل، آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور یہ آدمی مشرک تھا، کافر تھا. فاعطاہ غنما بین جبلین، آپ نے اس کو 2 پہاڑوں کے درمیان کے برابر بکریاں دے دی. کیا مطلب؟ ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، درمیان میں جو میدان سا بن جاتا ہے، عربی لوگ اس کو وادی کہتے ہیں. اتنی بکریاں دیں کہ جس سے 2 پہاڑوں کے درمیان یہ خالی میدان بھر جائے. تو آپ نے اس کو بکریاں دی بین جبلین، 2 پہاڑوں کے درمیان. فرجع الی قومہ، تو اپنی قوم کے پاس واپس آیا اور اس نے کہا یا قوم اسلموا، اے میری قوم کیا ہو جاؤ؟ مسلمان ہو جاؤ. فإن محمدا یعطی عطاء لا یخشی الفاقہ، کیونکہ محمد اتنا دیتے ہیں کہ وہ فاقہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، غربت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. یہ کب کا واقعہ ہے؟ جی ہاں، فتح مکہ کے بعد، بلکہ غزوہ حنین کے بعد. غزوہ حنین میں آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں بہت سا مال غنیمت آیا تھا.
اس موقع پہ ایک آدمی کو آپ اتنی بکریاں دے دی ہیں. اس کے بعد باب نمبر 6 باب شجاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کی دلیری. حدیث نمبر 1762 1762 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن انس رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، کہ نبی علیہ السلام لوگوں میں سے سب سے زیادہ حسن والے تھے، حسن و جمال والے تھے. وہ اجود الناس، اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے تھے، دینے والے تھے. وہ اشجع الناس، اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ کیا تھے؟ بہادر تھے، دلیر تھے، شجاعت والے تھے. یعنی خوبصورتی میں سب سے آگے، سخاوت میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں سب سے آگے، اور میدان جہاد میں بھی بہادری کے لحاظ سے سب سے آگے. انس کہتے ہیں وقد فزع اہل المدینہ لیلۃ، اور اہل مدینہ ایک رات گھبرا گئے، ڈر گئے. سمعوا صوتا، انہوں نے کوئی آواز سنی تھی، آواز سن کر گھبرا گئے کہ شاید دشمن نے حملہ کر دیا ہے. قال، کہتے ہیں کون؟ انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث عام طور پہ کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ اخلاق والی حدیث یا انس یا عائشہ؟ عام طور پہ گھر والے. تو انس کہتے ہیں فتلقاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی فرس، نبی علیہ السلام نے ان کا سامنا کیا گھوڑے پہ بیٹھ کے، ابو طلحہ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے، جبکہ وہ گھوڑا کیا تھا؟ عرین. ابو طلحہ کے ننگے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے آپ نے ان کا سامنا کیا. کیا مطلب؟ صحابہ کرام آواز سن کے دائیں بائیں جا رہے ہیں، جدھر آواز آئی ہے دیکھیں کس چیز کی آواز آئی ہے، جبکہ نبی علیہ السلام اس سائڈ کی معلومات لینے کے بعد واپس آ رہے ہیں. فوجی ابھی دیکھ رہے ہیں اور کمانڈر ان چیف صاحب وہ واپس آ رہے ہیں، صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد واپس آ کے اپنی قوم کو مطمئن کرنے لگے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کا سامنا کیا جبکہ آپ ابو طلحہ کے ننگے گھوڑے پہ تھے. ننگے سے کیا مراد ہے؟ کاٹھی وغیرہ نہیں ہے، کجاوا وغیرہ نہیں ہے. وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ، اور آپ تلوار کو لٹکائے ہوئے ہیں، یعنی کہ گلے وغیرہ میں لٹکائے ہوئے ہیں. فَقَالَ، تو کہا کس نے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، لم تراؤ، ڈرو نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے، وجدتہ بحرا، میں نے اس کو سمندر پایا ہے. کس کو؟ گھوڑے کو، ابو طلحہ کے گھوڑے کو. یعنی آپ مراد لے رہے تھے الفرس، گھوڑا. تو کیا مشابہت ہے گھوڑے کی سمندر سے؟ سمندر کی لہروں کی طرح تیز، یعنی کہ گھوڑا تیز چلتا ہے، کس کی طرح؟ سمندر کے لہروں کی طرح. تو یہ ہے آپ کی بہادری. اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ سپاہیوں کو ساتھ لیتا، دوستوں کا انتظار کرتا،
وہ ساتھ آئیں گے تو مل کر آگے جائیں گے، پتہ نہیں آگے کیا مسئلہ ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ قائد ہیں کہ جو صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد واپس آ رہے ہیں اور اپنی عوام کو، اپنی امت کو، اپنے پیروکاروں کو مطمئن کر رہے ہیں کہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آرام کرو اپنے اپنے گھروں میں. باب نمبر 7، باب تواضعہ صلی اللہ علیہ وسلم و رحمتہ، نبی علیہ السلام کی تواضع اور آپ کی رحمت، آپ کی مہربانی. حدیث نمبر 1763 1763 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم عن انس. دیکھ لیں سب روایات یا انس یا عائشہ، یا انس یا عائشہ. ان امرأۃ کان فی عقلہا شیء، بے شک ایک عورت تھی، ایک عورت اس کی عقل میں کچھ تھا. کیا مطلب؟ کوئی مسئلہ تھا، یعنی کہ 100% وہ عورت عقل کے لحاظ سے ٹھیک نہیں تھی، تھوڑی بہت کمی تھی، اس کی عقل میں کچھ نہ کچھ مسئلہ تھا. فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان لی الیک حاجتن، مجھے آپ سے ایک کام ہے، اور کام بھی لوگوں کے سامنے بتانے والا نہیں ہے. فقالت، آپ نے کہا، یا ام فلان، فلان لڑکے کی ماں، انظری، دیکھو، ایسکا کی شئتی، کون سی گلی تم چاہتی ہو، دیکھو کون سی گلی، دیکھو کون سی گلی تم چاہتی ہو، حتی اقضیا لکی حاجتکی، تاکہ میں تمہارے لیے تمہاری حاجت کو مکمل کروں. یعنی کہ جس گلی میں چاہو اس گلی میں میرے ساتھ تنہا کھڑے ہو کے گفتگو کر سکتی ہو. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس عورت کو کمرے میں الگ لے کر گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ اجنبی عورت ہے، غیر عورت ہے. البتہ لوگوں کے سامنے غیر عورت سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لوگ دیکھ رہے ہوں، بس آپ کی آواز بے شک ان تک نہ جا رہی ہو. تو آپ ضروری بات کسی ٹیچر سے کر رہے ہیں، کسی ڈاکٹر سے کر رہے ہیں، اور سب کے سامنے کر رہے ہیں، لیکن آواز آپ دونوں نے آستہ رکھی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فخلا معاہا، تو نبی علیہ السلام اس کے ساتھ الگ کھڑے ہوئے، فی بعض الطرق، کسی راستے میں، حتی فرغت من حاجتها، یہاں تک وہ عورت فارغ ہو گئی، کس سے؟ اپنی حاجت سے. حاجت کیا تھی؟ جو بھی اللہ کے رسول سے کام تھا، جو اس نے کہنا تھا وہ کہہ کے وہ فارغ ہو گئی. جب تک وہ فارغ نہیں ہوئی آپ اس کے ساتھ راستے پہ کھڑے رہے. تو کیا دونوں لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے تھے؟ نہیں. اس کو آپ خلوت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ظاہر ہے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، راستے میں آپ کھڑے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہوں گے کب یہ عورت فارغ ہوتی ہے تو ہم دوبارہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دوبارہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں. تو بہرحال آپ جانتے ہیں، ایک تو اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی تواضع ہے. عام سی عورت، ایسی عورت کو تو کوئی بھی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا جس کی عقل میں تھوڑا بہت مسئلہ ہو. لیکن آپ کہہ رہے ہیں جو دنیا کے سب سے عظیم انسان، سب سے زیادہ عقل مند ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس عورت سے جس گلی میں چاہتی ہو مجھے روک لینا، مجھ سے گفتگو کر لینا. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایاکم الدخول علی النساء، کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو. اور کبھی آپ فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد جو فتنے چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں مردوں کے لحاظ سے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے.
اس لیے عورتوں کے ساتھ جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرے گا وہاں پہ تیسرا کون ہوگا؟ شیطان ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی مرد کسی عورت غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی، سالی، کوئی بھی کزن، ان کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھنا درست نہیں ہے۔ البتہ ان میں سے کوئی بھی بوقت ضرورت سب کے سامنے سنجیدہ انداز میں گفتگو کر سکتی ہے، اپنی حاجت بتا سکتی ہے۔ باب نمبر 8، کیا باب ہے؟ باب طریقتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گفتگو کرنے میں طریقہ کار کیا تھا۔ حدیث نمبر 1764 1764 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ام المؤمنین عائشہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصا، کہ نبی علیہ السلام ایسی گفتگو کرتے تھے کہ اگر آپ کی گفتگو کو کوئی شمار کرنے والا شمار کرنا چاہتا تو شمار کر سکتا تھا۔ یعنی کہ آپ کی زبان مبارک سے الفاظ اتنے آرام سے نکلتے، اتنے سکون سے نکلتے کہ اگر کوئی چاہے کہ میں ان الفاظ کو شمار کروں، ان حروف کو شمار کروں تو کچھ مشکل نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلا آپ ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کرتے تاکہ لوگ آپ کی بات سمجھ لیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1765 1765 خا، اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن انس، یہ روایت ہے جناب انس بن مالک سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ انہ کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا، کہ جب آپ کوئی بھی گفتگو کرتے تو اس گفتگو کو دہراتے کتنی بار؟ 3 بار۔ حتی تفهم عنہ، یہاں تک کہ وہ گفتگو آپ سے سمجھ لی جاتی۔ تو کیا جب بھی گفتگو کرتے تھے آپ 3 بار کرتے تھے؟ بہت اہم بات۔ دیکھیں اس سوال کا جواب حدیث میں موجود ہے کہ آپ جب کوئی بات کرتے تو اسے 3 دفعہ دہراتے یہاں تک کہ وہ آپ سے بات سمجھ لی جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسی بات کو 3 دفعہ کرتے تھے جس کے بارے میں آپ کو خطرہ ہوتا کہ لوگ اس کو سمجھ نہیں سکے، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو اس کو سمجھ نہیں سکے ہوں گے۔ تو جب کبھی ایسی بات ہوتی تو اسے آپ 3 بار دہراتے، اور اگر آپ سمجھتے کہ 1 دفعہ بات کر لینے سے ہی لوگ جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، تو پھر آپ ظاہر ہے 1 دفعہ ہی کرتے تھے۔ وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، اور جب آپ کسی قوم کے پاس آتے اور انہیں سلام کہتے تو سلم علیہم ثلاثا، تو انہیں آپ 3 سلام کہتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جب کسی گھر میں جاتے تو کہتے السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، یہ انداز تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا برکاتہ تیسرا۔ اس سے مراد علماء کرام نے یہ لیا ہے، اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے، کہ جاتے جب کسی کے گھر تو 1 دفعہ سلام کہتے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہوں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ استئذان والا سلام، اجازت لینے والا سلام۔ دوسرے نمبر پہ آپ سلام کرتے تھے اس وقت جب اندر داخل ہو جاتے دروازے کے اندر۔ پہلے تو سلام دروازے پہ ہو رہے ہیں نا، آپ اندر داخل ہو گئے ہیں باقاعدہ۔ اور تیسرے نمبر پہ جب وہ مجلس اپنے اختتام کو پہنچتی
اس مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتے تو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو الوداعی سلام کہتے. یہ مراد ہے 3 دفعہ سلام کہنا، کہ جب آپ کسی قوم کے پاس آتے اور انہیں سلام کہتے تو انہیں سلام کتنی بار کہتے؟ 3 بار. اس کے بعد باب نمبر 9، باب ضاحکہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مسکرانا. مسکرانے میں آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ حدیث نمبر 1766 1766. قاف. اس حدیث کو بیان کرنے والے 2 امام ہیں، امام بخاری اور امام مسلم. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ سے، وہ کہتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحکا حتی ارى منه لہواته انما كان يتبسم. کیا مطلب ہے ان الفاظ کا؟ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، میں نے نبی علیہ السلام کو کبھی بھی کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ میں آپ کے تالو کا گوشت دیکھ لوں. آپ جانتے ہیں نا، منہ کے اندر اوپر کی جانب گوشت کا ایک ٹکڑا سے لٹک رہا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوا بھی کہتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے نبی اسلام کو کبھی نہیں دیکھا مستجمعا قط، کہ آپ کسی چیز کا قصد کیے ہوئے ہوں، اس حال میں کہ آپ مسکرا رہے ہوں، یہاں تک کہ میں دیکھ لوں آپ سے کیا، یہاں تک کہ میں آپ کے تالو کا گوشت دیکھ لوں، یہاں تک کہ میں آپ کے حلق کا کوا دیکھ لوں. انما کان تبسم، سوائے اس کے نہیں کہ آپ تبسم فرماتے تھے. تبسم کسے کہتے ہیں؟ ہلکا سا مسکرانا، بالکل ہلکا سا. تو ام المؤمنین عائشہ کہہ رہی ہیں کہ آپ صرف تبسم فرماتے تھے، اس سے بڑھ کر آپ ہنستے نہیں تھے. لیکن ایک اور حدیث ہے. کون سی حدیث؟ جس حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور راوی اس کے ابو ہریرہ ہیں. یہاں پہ راوی کون ہے؟ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ آپ صرف تبسم فرماتے تھے، اس سے بڑھ کے ہنستے نہیں تھے، آپ کھلکھلا کر آپ ہنستے نہیں تھے. لیکن اس حدیث میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول میں نے رمضان میں دن کے وقت بیگم سے جمع کر لیا، میں تو ہلاک ہو گیا. آپ نے کہا مجھے بتاؤ کیا ایک غلام آزاد کرنے کی استطاعت رکھتے ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ نہیں. آپ نے کہا 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا. آپ کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا، آپ نے اس کے حوالے کر دیا اور آپ نے کہا یہ فقیروں مسکینوں میں تقسیم کر دو. آپ کا مطلب یہ تھا کہ اس آدمی کا کیا ادا ہو جائے؟ کفارہ ادا ہو جائے. تو وہ صاحب کہنے لگے اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کھجوریں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مدینہ کے فقیروں اور مسکینوں کو دے دوں صدقہ خیرات کے طور پہ، مجھے بتائیں میں کس کو دوں؟ کیا اس کو دوں جو مجھ سے بھی زیادہ فقیر ہو؟ اگر معیار یہ ہے کہ میں اس کو دوں جو مجھ سے بڑھ کر فقیر ہو، تو اللہ کی قسم مدینہ کے 2 لابوں کے مابین، مدینہ کے مشرق و مغرب کے 2 لابوں کے مابین مجھ سے بڑھ کر، میرے گھر سے بڑھ کر فقیر کوئی گرانا نہیں ہوگا. یہ الفاظ سن کر آپ اتنے مسکرائے حتیٰ کہ آپ کے وہ اندر کے دانت بھی نظر آنا شروع ہو گئے. تو ام المؤمنین عائشہ نے کیا کہا تھا کہ آپ کیا فرماتے تھے؟ تبسم. اور ابو ہریرہ سے حدیث میں کیا کہتے ہیں کہ آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کے اندر کے جو دانت ہیں وہ بھی نظر آنا شروع ہو گئے. جی ہاں، یعنی کہ آپ کی داڑھی نظر آنا شروع ہو گئی. تو اب
کس کی بات مانے؟ دونوں کی کیسے مانے؟ تبسم معمول تھا اور یہ کبھی ایک تو یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ نے وہ بتایا ہے جو انہوں نے دیکھا. وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتی تھی، مجھے پتا ہے کہ نہ آپ گھر کے اندر تبسم سے بڑھ کر کچھ کرتے تھے گھر میں، نہ گھر سے باہر. وہ بتا رہی ہیں کہ میں نے نہیں کبھی دیکھا. سچ کہہ رہی ہیں، بالکل درست کہہ رہی ہیں. اور ابو ہریرہ وہ بتا رہے ہیں جو انہوں نے دیکھا. اس لیے خلاصہ کلام اب وہ نکلے گا جو محمد بھائی نے کہا ہے کہ ہم یوں سمجھیں گے کہ عام طور پہ آپ تبسم ہی فرماتے تھے، کبھی کسی بات پہ آپ بہت زیادہ ہنس لیتے تھے. تو جو بہت زیادہ ہنس لیتے تھے تو کبھی کبھی ہوتا تھا، اس لیے عام طور پہ صحابہ کرام کو معلوم نہیں ہے. جس نے دیکھا اس نے بتا دیا ہے. عام طور پہ وہی تھا جو ام المومنین عائشہ نے بتا دیا ہے. اس کے بعد باب نمبر 10، باب من سبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب ہے اس کے بارے میں جسے نبی علیہ السلام نے برا بلا کہا، جس کو آپ نے سب کیا. ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ اسٹینڈ ہل گیا ہے ذرا. السلام علیہ رسول اللہ اما بعد. تو باب نمبر 10، باب من سبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب ہے اس شخص کے بارے میں جسے نبی علیہ السلام نے برا بلا کہا. یعنی کہ اس کا کیا بنے گا؟ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے برا بلا کہہ دیا وہ تو اب گیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے میری عقل، آپ کی عقل. احادیث سے کیا معلوم ہوتا ہے یہ دیکھنا ہم نے. حدیث نمبر 1767 1767 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، اللہم اے اللہ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ، جس مومن کو میں نے برا بلا کہا ہے. کس کو؟ مومن کو. شرط یہ کہ کون ہے؟ ایمان والا. جس ایمان والے کو میں نے برا بلا کہا ہے، فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اس برا بلا کہنے کو اس کے لیے اپنے ہاں قریب ہونے کا ذریعہ بنا دینا قیامت کے دن. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا فَاجْعَلْ ذَلِكَ كَفَارَةً لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرے برا بلا کہنے کو اس کے حق میں اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دینا قیامت کے دن. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً، اس کو اس کے لیے گناہوں سے پاک ہونے کا اور اس پہ رحمت نازل ہونے کا سبب بنا دینا. بلکہ ایک اور روایت جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں اور راوی انس ہیں، یہاں پہ راوی ابو ہریرہ تھے جو بھی حدیث ہم نے پڑھی ہے. مسلم ایک روایت آتی ہے اس میں راوی انس ہیں. آپ کہتے ہیں انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، ارضا کما یرضی البشر، میں ایسے راضی رہتا ہوں جیسے دوسرے لوگ راضی رہتے ہیں، خوش رہتا ہوں جیسے دوسرے لوگ خوش رہتے ہیں. وَأَغْضَبْ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، اور میں کبھی غصے میں بھی آ جاتا ہوں جیسے باقی لوگ غصے میں آ جاتے ہیں. تو جس کے خلاف بھی میں نے بد دعا کی ہے اپنی امت میں سے، اور وہ اس بد دعا کا اہل نہیں ہے، حقدار نہیں ہے، اے اللہ اس بد دعا کو اس کے لیے گناہوں سے پاکیزگی کا اور اپنی ذات کے ہاں قریب ہونے کا ذریعہ بنا دینا. کب؟ قیامت کے دن. یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے. اس حدیث میں جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے. کس کی؟ کیونکہ امیر معاویہ کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے مسلم شریف میں، اور اس کے راوی عبداللہ بن عباس. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک بار مجھ سے کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ. تو میں گیا تو وہ کھانا کھا رہے تھے.
میں نے اللہ کے رسول کو بتا دیا وہ تو کھانا کھا رہے ہیں. آپ نے پھر مجھ سے کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ. کہتے ہیں میں پھر گیا, میں نے دیکھا وہ پھر کھانا کھا رہے ہیں. تو میں نے پھر اللہ کے رسول کو رپورٹ دے دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا لا اشبع اللہ بطنہ, اللہ اس کے پیٹ کو نہ بھرے, اللہ اس کے پیٹ کو سراب نہ کرے. اب کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ تو امیر معاویہ کی مذمت ہے, یہ تو اللہ کے رسول نے انہیں بددعا دے دی ہے. جبکہ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب سیر اعلام النبلاء, یہ کون سی کتاب ہے یہ بھی تعارف ہو دے تھوڑا سا. سیر اعلام النبلاء وہ کتاب ہے, اور یہ شاید آپ کو نظر بھی آ رہی ہو, یہ میں آپ کو دکھاؤں, یہ ہے یہ والی, یہ 30 جلدیں ہیں. یہ سیر اعلام النبلاء ہے امام ذہبی کی. اس میں انہوں نے عظیم شخصیات کا تذکرہ کیا ہے, صحابہ کرام میں سے, تابعین میں سے, تبع تابعین میں سے. تو ان میں امیر معاویہ کا تذکرہ بھی کیا ہے. تو امیر معاویہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی حدیث لے کر آئے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے. تو امام ذہبی کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث امیر معاویہ کے حق میں فضیلت ہے, فضیلت کا باعث ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں کہا ہوا ہے کہ اے اللہ میں نے جس پہ لعنت کی ہے, جس کو برا بلا کہا ہے, میری لعنت کو, میرے برا بلا کہنے کو, میری اس پہ کی جانے والی تنقید کو اس کے لیے گناہوں سے پاک ہونے کا اور رحمت کا باعث بنا دے. شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن عساکر کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی شان میں جو سب سے صحیح حدیث ہے وہ یہی ہے, جس کو لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے حق میں کیا ہے, مذمت ہے. ابن عساکر کہہ رہے ہیں امیر معاویہ کے حق میں سب سے, ان کی فضیلت میں سب سے عظیم حدیث جو آئی ہے وہ یہی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کو کہہ دی, ایک یہ بددعا دے دی, اور پھر آپ نے کہہ دیا کہ میری بددعائیں ان لوگوں کے حق میں دعا بنا دینا, قربت کا ذریعہ بنا دینا, گناہوں کا کفارہ بنا دینا, رحمت کے نزول کا سبب بنا دینا. تو امیر معاویہ کو تو یہ ایک شان مل گئی ہے, مقام و مرتبہ مل گیا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگ صحابہ کرام کے معاملے میں اپنی زبانوں پہ کیا کریں, کنٹرول کریں. صحابہ کرام بہت عظیم لوگ ہیں اور ان پہ تنقید کرنے سے گریز کیا جائے. ان کے کارنامے اتنے شاندار ہیں, ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر کبھی ان میں سے کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ان نیکیوں کے مقابلے میں یہ کمی کوتاہی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی. اور پھر یہ بھی دیکھیں, اچھا ہم لوگ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے, ایسے ہی ہے جی. اور صحابہ کرام میں سے اگر کسی سے تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہوئی ہے تو کیا ان کے حق میں اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ جنہوں نے اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, جنہوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں ادا کی, جنہوں نے آپ کی قیادت میں جہاد کیا, جنہوں نے آپ کے ساتھ حج کیا, اچھا ان کے حق میں اللہ غفور الرحیم نہیں ہے, تمہارے حق میں اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے. ماشاءاللہ آج ہم نے 7 اور 7 14 حدیثیں پڑھ لی ہیں اور ابھی انشاءاللہ مزید پڑھیں گے. الفصل الثالث, تیسری فصل, وہ کیا ہے؟ طرف من معیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام کی زندگی کی ایک جانب, نبی علیہ السلام کی زندگی کی ایک جھلک. باب نمبر 1, باب کیا ہے؟ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا یہ فرمانا مالی وللدنیا, مجھے کیا ہے اور دنیا کو کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ مجھے دنیا سے کیا لگے, میرا دنیا سے کیا تعلق. حدیث نمبر 1768, 1768 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال, جناب عبداللہ بن عمر
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ، نبی علیہ السلام فاطمہ کے گھر میں آئے رضی اللہ تعالی عنہا، فلم يدخل علیہا، لیکن آپ ان کے پاس نہیں گئے، ان کے گھر کے دروازے تک آئے، آگے اندر داخل ہو کر فاطمہ کے پاس نہیں گئے، ان کے واپس چلے گئے۔ وجاء علی، علی آئے، بعد میں علی گھر میں آئے، فذکرت لہ ذالک، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جناب علی سے اس معاملے کا تذکرہ کیا۔ کس معاملے کا؟ کہ اللہ کے رسول آئے تھے، دروازے سے واپس چلے گئے۔ دوسری روایت میں آتا ہے فاطمہ بہت پریشان تھی رضی اللہ تعالی عنہا، فذکرہ للنبی، تو جناب علی نے اس بات کا تذکرہ کس سے کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ قالت، آپ نے کہا اچھا فاطمہ کیوں پریشان ہے؟ اس لیے پریشان ہے کہ عالم الغیب نہیں ہے۔ پریشان کیوں ہے؟ اس لیے کہ عالم الغیب نہیں، عالم الغیب ہوتی تو پتہ ہوتا کہ اللہ کے رسول کیوں واپس چلے گئے ہیں، اور پریشانی کم ہو جاتی، یا جس وجہ سے اللہ کے رسول واپس گئے ہیں اس وجہ، اس سبب کو زائل کرتی، دور کرتی۔ لیکن چونکہ عالم الغیب نہیں ہے تو جناب علی سے پوچھا ہے، اور علی بھی عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے رابطہ کس سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ اللہ کے رسول آپ آئے، واپس چلے گئے، آپ کی بیٹی تو پریشان ہے۔ تو آپ نے کہا انی رأیت علی بابها سترا موشیا، بے شک میں نے اس کے دروازے پہ، فاطمہ کے دروازے پہ پردہ دیکھا ہے، موشیا جو نقش و نگار سے راستوں پہ راستہ ہے، یعنی کہ اس میں بڑے نقش و نگار ہیں، بڑی کڑھائیاں ہیں، بڑے پھول بنے ہوئے ہیں، بڑی زیب و زینت ہے اس میں۔ فقال، تو آپ نے کہا مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا لگے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ کے پردے پہ کوئی تصویر نہیں تھی، کوئی تصویر نہیں تھی، لیکن جیسے آپ اپنے لیے دنیا کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، ایسے ہی آپ اپنی بیٹی کے لیے بھی دنیا بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم تو تب راضی ہوتے ہیں جب ہماری بیٹی کا نکاح کسی کوٹھی والے کے ساتھ ہو، کوئی بنگلہ ملے اس کو، گاڑیاں آگے پیچھے لگی ہوں، نوکر بہت زیادہ ہوں، فرنیچر بہترین قسم کا ہو، اور نبی علیہ السلام یہاں اپنی بیٹی پہ ناراض ہو رہے ہیں، کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ گھر کے باہر ایسا پردہ ہے جس کے اوپر کافی نقش و نگار ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے دنیا سے کیا لگے۔ فَأَتَاهَا عَلِيٌّ، تو فاطمہ کے پاس آئے کون؟ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا، فذکر ذلک لہا، تو جناب علی نے اس بات کا تذکرہ ان سے کیا، کن سے؟ فاطمہ سے۔ فقالت، تو فاطمہ نے کہا، اب کہہ رہی ہیں، پہلے نہیں کہا، کیونکہ پہلے پتہ نہیں تھا کہ بابا کیوں ناراض ہوئے ہیں، پہلے معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کیوں واپس چلے گئے ہیں۔ اب جب پیغام ملا جناب علی کی لے کر آئے اور پتہ چلا اللہ کے رسول کیوں واپس گئے ہیں، اب کہہ رہی ہیں لِيَأْمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پردے کے بارے میں جو حکم دینا چاہتے ہیں دیں، یعنی کہ آپ حکم تو دیں، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کروں گی۔ اگر میرے والد کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی غرض نہیں ہے، جو میرے حق میں میرے والد پسند کرتے ہیں وہی میں پسند کرتی ہوں، لیکن میری رہنمائی کریں۔ قال، تو آپ نے کہا ترسل به الى فلان، فاطمہ اس پردے کو فلاں آدمی کی طرف بھیج دیں، اہل بیت، وہ ایک گھرانہ ہے، بہم حاجہ، انہیں حاجت ہے، وہ حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، یعنی کہ یہ چادر جو زیب و زینت کے طور پہ لگائی گئی ہے گھر کے باہر، ان کے کام آ جائے گی۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی،
آپ کی نگاہ اپنے رب پہ تھی، آپ کی نگاہ آخرت پہ تھی، آپ کی نگاہ جنت پہ تھی. اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ اپنی بیٹی کے لیے بھی آپ نے یہی کچھ پسند کیا. یہی بیٹی ایک دفعہ اللہ کے رسول کے گھر میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، ان کے خود موجود نہیں تھے لیکن پیغام چھوڑ گئیں. اور پیغام کس کے حوالے کر کے گئیں؟ ام المومنین عائشہ کے پاس. اس سے پتہ چلا کہ فاطمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما کے مابین کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا. تو پیغام میں دے کے گئیں کہ میرے ہاتھ چکی پیس پیس کر، تو آپ کے پاس میں نے سنا ہے کہ خادم وغیرہ آئے ہیں، غلام آئے ہیں، لونڈیاں آئی ہیں، تو ایک مجھے بھی دے دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیغام ملا تو آپ ان کے گھر گئے اور آپ نے کہا میں تم لوگوں کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں. وہ کیا جی، رات کو 33 دفعہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ کہہ لیا کرو، 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو. آج ہم سب یعنی کہ بیٹی کا رشتہ طے کرتے ہوئے ہمیں اچھا بھلا ایک دین کا طالب علم نظر آئے گا، نیک بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں مالی لحاظ سے کچھ زیادہ یعنی کہ اچھے معیار کا حامل نہیں ہے تو ہم اسے رشتہ نہیں دیتے. ہم کس کو دیتے ہیں؟ جس کے پاس نوکر ہوں، گاڑیاں ہوں، کوٹھیاں ہوں، بنگلے ہوں، پلازے ہوں، اور نہیں سوچتے کہ ہماری بیٹی وہاں جائے گی تو دنیا میں کھو جائے گی، آخرت سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی. باب نمبر 2، باب کیا ہے کہ ما کان یاکل، باب ہے ان چیزوں کے بارے میں جو کھایا کرتے تھے. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث نمبر 1769 1769 قاف. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون کون سے ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، روایت ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں ما اکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکلتین فی یوم الا احداہما تمر، کہ آل محمد نے، آل محمد کون ہے؟ نبی علیہ السلام کا خاندان، اور یہاں خاص طور پہ داخل ہے آپ کی بیویاں، کہ آل محمد نے ایک دن میں 2 بار کھانا نہیں کھایا، مگر ان میں سے ایک بار صرف کھجوریں ہوتی تھی. یعنی کہ اگر کبھی 2 مرتبہ کھانا کھایا ہے ایک دن میں تو ایک بار صرف کھجوریں ہوتی تھیں، روٹی نہیں ہوتی تھی، سالن نہیں ہوتا تھا، کھجوروں پہ گزارا بس. یہ ہے زندگی اللہ کے رسول کی اور آپ کی آل کی. اس کے بعد حدیث نمبر 1770 1770 قاف. اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی امام بخاری اور مسلم ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا، یہاں پہ بھی راویہ ام المومنین عائشہ ہیں، کہتی ہیں ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، آپ کا خاندان، آل محمد، انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا جب سے مکہ سے مدینہ آئے. پیٹ بھر کر کھانا کون سا نہیں کھایا؟ من طعام البر، گندم والا کھانا. 3 لیال تباعا، مسلسل 3 راتیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہوا کہ آل محمد نے مکہ سے مدینہ منتقل ہونے کے بعد مسلسل 3 راتیں گندم کا کھانا پیٹ بھر کر کھایا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا حتیٰ قبیدہ، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے. یعنی کہ کبھی گندم کا کھانا مل گیا، کبھی دودھ پہ گزارا کر لیا، کبھی کھجوروں پہ گزارا کر لیا، اور کبھی کچھ کھائے بغیر. حدیث نمبر 1771 1771 قاف.
اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون کون سے ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ سے کہ انہا قالت لعروہ، کہ انہوں نے اپنے بانجے عروہ سے کہا، عروہ بن زبیر، کیا کہا؟ ابن اختی، میری بہن کے بیٹے یعنی کہ میرے بانجے، ان کننا لننظر الی الہلال، بے شک ہم دیکھتے تھے چاند کی طرف، ثم الہلالی، پھر دیکھتے تھے چاند کی طرف. کتنے چاند ہو گئے؟ 2، یعنی کہ 1 مہینے کا چاند پھر دوسرے مہینے کا چاند. ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین، 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھتے تھے. 2 مہینوں میں 3 چاند کیسے ہوں گے؟ مثال کے طور پہ مہینہ ہے محرم کا، تو محرم کے شروع کا چاند اور پھر سفر کے شروع کا چاند اور پھر ربیع الاول کے شروع کا چاند، شروع کے 1-2 دن آپ شامل کریں، یعنی ٹوٹل آپ کہہ لیں 60 دن 61 دن. تو 61 دنوں میں ہم 3 چاند دیکھ لیا کرتے تھے. تو فرماتی ام المؤمنین کہ بے شک ہم چاند کی طرف دیکھا کرتی تھیں، پھر چاند کی طرف دیکھتی، 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھتی. وما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، جب کہ نبی علیہ السلام کے گھروں میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی. 2 مہینے آپ کی کسی بیوی کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. تو گزارا پھر کس پہ ہو رہا ہے؟ پانی پہ، یا کبھی دودھ مل گیا یا کبھی کوئی کھجوریں مل گئیں. پکانے کو نہ کچھ ہے نہ آگ جلانے کی ضرورت پیش آئی. ہمیں 2 دن کھانا نہ ملے نا، صرف کھجوریں یا پھل ملتے رہیں، ہم نے کہا مزہ نہیں آ رہا جی. جب تک روٹی نہیں ملے گی، جب تک چاول نہیں ملیں گے، تب تک پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. فقلت، تو میں نے کہا، یا خالہ، تو اے خالہ، ما کان یعیشکم، کون سی چیز تھی جو آپ لوگوں کو زندہ رکھتی تھی؟ کس چیز پہ آپ لوگ زندہ رہتے تھے؟ کس چیز پہ زندگی گزارتے تھے؟ پھر کھاتے کیا تھے؟ پھر آپ زندگی پھر کیسے گزر رہی تھی؟ قالت، ام المؤمنین فرماتی ہیں، الاسودانی، ہمیں زندہ رکھے ہوئے تھی 2 کالی چیزیں. کون کون سی؟ التمر، کھجوریں، والماء، اور پانی. کھجوریں اچھی طرح کالی ہوتی ہیں اور پانی کا کوئی رنگ تو نہیں ہوتا، لیکن کھجوروں کے ساتھ تذکرہ کیا تو دونوں کو کالا کہہ دیا. ویسے بھی پانی کو جس چیز کے قریب رکھے اس کے مطابق پانی کا رنگ نظر آتا ہے. الا انه قد كان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیران من الانصار، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انصاریوں میں سے کچھ پڑوسی تھے. کانت لهم منائح، ان کی دودھ دینے والی بکریاں تھیں. وکانوا یمنحون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البانہم فیسقینا، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دودھ میں سے کچھ بھیجا کرتے تھے. فیسقینا، تو وہ دودھ آپ ہمیں بھی پلایا کرتے تھے. یہ ہے زندگی کس کی؟ نبی علیہ السلام کی اور خاندان نبوت کی. یہ ہے زندگی آپ کی بیویوں کی. یہ ہے زندگی ان بیویوں کی جنہوں نے انشاءاللہ جنت میں بھی آپ کی کیا بننا ہے؟ بیویاں بننا ہے. تو آپ کی بیویاں بننے کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. دیکھ لیں، 2 مہینے کھانا نہ کھانا، پھر بھی طلاق کا مطالبہ نہ کرنا، خلا کا مطالبہ نہ کرنا، الگ ہونے کا مطالبہ نہ کرنا، اس سے بڑی ان کی عظمت کی دلیل اور کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کی بیویوں کا احترام اور ادب کرنے کی توفیق دے، خاندان نبوت سے، آل بیت سے محبت کرنے کی توفیق دے. تمام صحابہ کرام کی محبت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں داخل فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی احادیث کے ساتھ جوڑے رکھے، قرآن کی تفسیر کے ساتھ جوڑے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.